السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آج اعتکافی کی موضوع پر کچھ سوال و جواب کی شکل میں آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، لیکن آج کے مسائل جو ہیں یہ مستورات کے متعلق ہیں کہ کیا عورت بھی اعتکاف کر سکتی ہے یا نہیں، عورت اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے، بیٹھے تو کہاں بیٹھے۔ بس کچھ مسائل ہیں جن پر آپ کے سامنے بات کرنی ہے۔ عورت اعتکاف کر سکتی ہے، جس طرح مردوں کے لیے اعتکاف کرنا سنت ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اعتکاف کرنا سنت ہے، عورتیں بھی بیٹھ سکتی ہیں۔ اب مسئلہ ہے کہ عورتیں بیٹھے کہاں۔ عورت اپنے گھر کے کسی ایک کمرے کو اعتکاف کی جگہ بنا لے جہاں نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، اور اس کے لیے اس جگہ کا وہی حکم ہے جو مردوں کے لیے مسجد کا حکم ہے۔ عورت وہیں بیٹھے گی اور وہیں اپنا اعتکاف جو ہے وہ پورا کر لے گی۔ کیا دوران اعتکاف یہ عورت گھر کا کام کر سکتی ہے؟ دیکھیے، کیونکہ عورتوں کو تو گھر کا کام وغیرہ کرنا رہتا ہے، کہیں عورت اکیلی ہی گھر میں ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ جس کمرے کے اندر عورت اعتکاف میں بیٹھی ہے، اسی کمرے کے اندر یعنی اپنی اعتکاف کی جگہ پر بیٹھ کر عورت گھر کے کام کر سکتی ہے۔ سبزی کاٹنا ہے اور اسی طرح کوئی اور کام کرنا ہے جو عورت وہیں اسی اپنی جگہ پر بیٹھ کر کر سکتی ہے، تو ان کاموں کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اعتکاف پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، وہ عورت کر سکتی ہے۔ ہاں، لیکن اگر کسی عورت کے پاس گنجائش ہے اور عورتیں ہیں گھر کا کام کرنے میں، تو بہتر ہے کہ گھریلو کام جو ہے نہ کیے جائیں۔ 10 دن بیٹھی ہے اللہ کے سامنے ذکر و اذکار کے لیے، اعتکاف میں بیٹھی ہے عظیم عبادت کے لیے، تو اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق جو کہ ذکر و اذکار نوافل وغیرہ میں اپنا وقت گزارے، لیکن اگر ضرورت ہو تو اعتکاف کی جگہ پر بیٹھ کر وہ جو ہے گھر کا کام کر سکتی ہے۔ کیا کھانا بنانے یا افطار و سحر کرنے کے لیے کچن میں جا سکتی ہے؟ جی نہیں۔ یہ عورت انتظام کر کے پہلے ہی سے اعتکاف کے اندر بیٹھ جائے، یہ کچن میں کھانا بنانے یا اسی طرح افطاری کے لیے کچن وغیرہ میں جانے کی اجازت نہیں ہے، وہیں بیٹھے رہے گی اور وہیں افطار وغیرہ سب کچھ اپنا کرے گی۔ اسی طرح کیا غسل جنابت میں صابن وغیرہ استعمال کر سکتی ہے یا نہیں؟ جی ہاں، اگر غسل واجب ہو چکا ہے تو اس کے لیے غسل کرتے کرتے صابن وغیرہ یہ استعمال کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اسی طرح کہ عورتوں کو اگر اعتکاف کے دوران حیض یا نفاس شروع ہو گیا تو کیا حکم ہے؟ دیکھیے، ہر عورت کو اپنے جو حیض آتے ہیں جس ہم پیریڈ وغیرہ کہتے ہیں، تو اس کی تاریخ کا پتہ ہوتا ہے۔ اگر کسی عورت کو معلوم ہے کہ میرے اس آخری ایام کے اندر میرے اکثر دن حیض کے اندر جانے والے ہیں، تاریخ کا پتہ ہے، تو پھر وہ عورت نہ بیٹھے۔ لیکن اگر کوئی عورت اعتکاف کے اندر بیٹھ گئی ہے اور اس کو حیض شروع ہو گیا، تو یوں ہی حیض شروع ہوا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا۔ اب کیا کریں؟ اب جتنے دن بھی اس کے ٹوٹ گئے ہیں، اس کے بعد جتنے دن بھی بچ گئے تھے، 4 دن، 5 دن، 3 دن، 2 دن، جتنے دن بھی حیض آنے کے بعد اس کے رہ گئے تھے، تو ان دنوں کی قضا اس پر لازم ہو جائے گی۔ یہ بعد میں اس کو ان دنوں کی قضا کرنے کی پڑے گی اور اتنے دن اعتکاف کے اندر بیٹھنا پڑے گا۔ اسی طرح کے شوہر کے کمرے میں ہوتے ہوئے اعتکاف کرنا۔ ایک عورت ہے اور وہ اعتکاف کی جس کمرے کے اندر بیٹھی ہے وہاں اس کا شوہر بھی ہے، کیا وہ بیٹھ سکتا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے بیٹھنے میں، لیکن صرف ازواجی تعلقات قائم کرنا یہ جائز نہیں ہے، اس سے تو جو ہے ان کا وہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ ہاں، البتہ اگر شوہر بیٹھا ہے وہاں تو اس بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ کچھ مسائل تھے مستورات کے متعلق، آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ مزید بھی اگر کسی کو کوئی سوال ہو اعتکاف کے دوران یا کوئی بھی اور مسئلہ، تو وہ معلوم کر سکتے ہیں۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔